انہیں لگ رہا ہے کہ کل آصف زرداری اور نواز شریف کے راستے جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، آپ آصف زرداری صاحب کو صدارتی امیدوار بنائے جانے کے سخت مخالف ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں حامد، میں جن وجوہات سے کر رہا ہوں، میں وہ کہنے سے پہلے صرف ایک مولانا رومی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ مولانا صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ مولانا صاحب قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا قوم جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر جاتی ہے قوم مر جاتی ہے، یعنی کہ مورل کولیپس ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے پاکستانی تھے اختر حمید خان، انہوں نے کہا پاکستان ڈز ناٹ ہیو این اکنامک پرابلم، پاکستان کا مورل پرابلم ہے۔ یہ جو مورل اس وقت ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آصف زرداری کو نہیں بننا چاہیے؟ نمبر ون کہ ایک تو یہ بھی ابھی سامنے آ گیا کہ ریٹن اگریمنٹس کی جو حیثیت نہیں کرتا ہے۔ ریممبر ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے اوپر پھر ایسے بیان دیتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کی طرح ایک ریٹن اگریمنٹ ایک سیکروسنٹ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث جس نے بھی پڑھا ہے، آپ زبانی بھی جب کسی سے اگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز، آصف زرداری کے اوپر جنرل مشرف نے کوئی 50-60 کروڑ روپیہ اس قوم کا خرچ کر کے انہوں نے پورے نیب کے اندر ڈیٹیلز دی اور ان کی ویب سائٹ پہ تھا کہ انہوں نے کم از کم 100 ارب روپے سے زیادہ پیسے کی کرپشن کی ہے۔ یہ جو کرپشن ہوئی، یہ کہیں بھی آصف زرداری صاحب نے کسی فورم کے اندر کسی انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم کسی ٹرائیبیونل کے سامنے رکھ کے کلیئر نہیں ہوئے۔ ایک NRO کے ذریعے انہوں نے، جس کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ کوئی آئینی حیثیت ہے، ان ججز نے اس کو انڈورس کیا ہے جو خود اللیگل ہیں۔ اس ڈکٹیٹر نے یہ NRO سائن کیا ہے جس نے خود کہا کہ میں نے جو نومبر 3 کو کیا ہے وہ غیر آئینی تھا، اور یہ سروے پیپلز پارٹی اور PMLN کوئی اس کو آئینی طور پہ نہیں مانتا جو بھی نومبر 3 کے بعد قدم اٹھایا گیا، کیونکہ ایمرجنسی غیر آئینی تھی۔ اس غیر آئینی NRO کے تحت اتنی بڑی کرپشن کے ایک ہیڈ آف سٹیٹ الزامات لگاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں کیسز چل رہے ہیں، کس طرح انہوں نے صرف NRO کے تحت کیا وہ کلیئر ہو گئے ہیں؟ اب اگر یہ ہو جاتا ہے، میں یہ صرف آصف زرداری اگر بن جاتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آج بھی انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل میں جائے، چیف جسٹس افتخار جس کے اوپر ساری قوم کو اعتماد ہے، سارے پولز سارے سرویز شو کرتے ہیں کہ لوگوں کو چیف جسٹس افتخار پہ اعتماد ہے، وہ ٹرائیبیونل بنا دیں، ان کے نیچے اپنے کیسز رکھیں، اور اب اگر وہ بے قصور ہے ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ تو میں صرف میرا اینڈ میں یہ پوائنٹ ہے کہ اس سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو، ہم بڑی غلط میسج دیں گے اپنے لوگوں کو۔ دنیا کے اندر کلنٹن جیسا جو تھا، اس کے اوپر صرف انہوں نے ایک چیز کے اوپر اس کو پکڑ لیا تھا، وہ جو مونیکا لیوینسکی کیس تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ پریزیڈنٹ نکسن تھا، وہ آج پاکستان میں اس کو کرائم بھی نہ سمجھی جائے کہ جی ٹیپ اپوزیشن کے کرنے پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو یہاں اتنے بڑے بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں اور ہم کوئی فکر نہیں کر رہے کہ اس کا کیا آگے امپیکٹ اپنی سوسائٹی پہ جائے گا۔